سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ, تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا, حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا, تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے, تو ازار ہے تو قمیض نہیں, بس اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں, اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں, یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, آپ کے اندر سینس نہیں ہے, نہ آپ نے فقہ پڑھا, نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا, تو کلچر کا حصہ تھا. غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا, اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟